بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله بالاہتداء مصدر مبنی للمفعول، یہ مصدر ہے اسم مفعول کے معنی میں۔ بالاہتداء کی تحقیق کی کہ اہتداء مصدر ہے جو اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ اے بأن یہتدی بہ، یعنی بئی طور کہ ان سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ ایک سوال کا جواب ہے، اہتداء لازم ہے اور لازم سے مفعول و مجہول نہیں آتے، تو آپ نے کیسے کہا کہ یہ اہتداء مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہے؟ سوال ہوتا ہے اہتداء لازم ہے اور لازم سے مفعول و مجہول نہیں آتے، پھر آپ نے کیسے کہا کہ اہتداء مصدر مبنی للمفعول ہے، اسم مفعول کے معنی میں ہے؟ جواب دیا، جب لازم کو حرف جر کے ساتھ متعدی کر دیا جائے تو اس سے اسم مفعول اور مجہول آ جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اہتداء کو با کے ساتھ متعدی کیا گیا، یعنی بأن یہتدی بہ، کہ آپ سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ جواب یہ ہے کہ جب لازم کو حرف جر کے ساتھ متعدی کر دیا جائے تو اس سے مفعول اور مجہول آ جاتے ہیں، یہاں پر بھی اہتداء کو با کے ساتھ متعدی کیا گیا، یعنی بأن یہتدی بہ، کہ آپ سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ والجملۃ صفۃ لقولہ، اور جملہ صفت ہے مصنف کے اس قول ہدن کی، او یکونان حالین مترادفین، یا دونوں حال مترادف ہیں، او متداخلین، یا حال متداخل ہیں، وَيَحْتَمِلُ الِاسْتِئْنَافَ أَيْضًا، اور احتمال رکھتا ہے یہ استئناف کا بھی۔ وَقِسْ عَلَىٰ هَذَا، اور اسی پر قیاس کر لو، قَوْلَهُ نُورًا مع الجملۃ التالیۃ، مصنف کے قول نوراً کو آگے آنے والے جملہ کے ساتھ۔ هو بالاہتداء حقیق، مصنف کے قول هو بالاہتداء حقیق کی ترکیب بیان کی۔ چار احتمال ہیں۔ نمبر 1، یہ ہدن کی صفت ہے۔ نمبر 2، ہدن اور هو بالاہتداء حقیق یہ دونوں حال مترادف ہیں، یعنی ارسلہ کی ضمیر فاعل یا ضمیر مفعول سے حال ہیں۔ نمبر 3، یہ دونوں حال متداخل ہیں، یعنی ہدن حال ہے ارسلہ کی ضمیر فاعل یا مفعول سے، اور هو بالاہتداء حقیق حال ہے ہدن سے۔ اور نمبر 4، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ جب کہا والصلاۃ علی من ارسلہ ہدن، تو سائل نے سوال کیا لما ارسلہ ہدن، اللہ نے آپ کو ہدن بنا کر کیوں بھیجا؟ جواب دیا ہوا بالاہتداء حقیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کے زیادہ لائق ہیں۔ تو یہاں سے ہوا بالاہتداء حقیق، اس کی ترکیب بیان کی۔ چار احتمال ہیں۔ نمبر 1، یہ ہدن کی صفت ہے۔ نمبر 2، ہدن اور ہوا بالاہتداء حقیق یہ دونوں حال مترادف ہیں، یعنی دونوں حال ہیں ارسلہ کی ضمیر فاعل یا ضمیر مفعول سے۔ نمبر 2، یہ حال متداخل ہیں، یعنی ہدن تو حال ہے ارسلہ کی ضمیر فاعل یا ضمیر مفعول سے، اور ہوا بالاہتداء حقیق یہ ہدن سے حال ہے۔ اور نمبر 4، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ جب مصنف نے کہا والصلاۃ علی من ارسلہ ہدن، تو سائل نے سوال کیا لما ارسلہ ہدن، جواب دیا ہوا بالاہتداء حقیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کے زیادہ لائق ہیں۔ وقس علی ھذا نوراً بہ الاقتداء یلیق، اس میں بھی یہی چار احتمال ہیں۔ نمبر 1، بہ الاقتداء یلیق نوراً کی صفت ہے۔ نمبر 2، یہ دونوں حال مترادف ہیں، یعنی دونوں ارسلہ کی ضمیر فاعل یا ضمیر مفعول سے حال ہیں۔ اور نمبر 3، یہ دونوں حال متداخل ہیں، نوراً حال ہے ارسلہ کی ضمیر فاعل یا مفعول سے، اور بہ الاقتداء یلیق یہ نوراً سے حال ہے۔ اور نمبر 4، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ جب کہا والصلاۃ علی من ارسلہ نوراً، تو سائل نے سوال کیا لما ارسلہ نوراً، اللہ نے آپ کو نور بنا کر کیوں بھیجا؟ جواب دیا بہ الاقتداء یلیق، آپ کی اقتداء لائق ہے۔ نوراً بہ الاقتداء یلیق، اس میں بھی چار احتمال ہیں۔ نمبر 1، بہ الاقتداء یلیق نوراً کی صفت ہے۔ نمبر 2، یہ دونوں حال مترادف ہیں، یعنی دونوں حال ہیں ارسلہ کی ضمیر فاعل یا ضمیر مفعول سے۔ اور نمبر 3، یہ حال متداخل ہیں، یعنی نوراً حال ہے ارسلہ کی ضمیر فاعل یا ضمیر مفعول سے، اور بہ الاقتداء یلیق یہ نوراً سے حال ہے۔ اور نمبر 4، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ جب مصنف نے کہا والصلاۃ علی من ارسلہ نوراً، تو سائل نے سوال کیا لما ارسلہ نوراً، جواب دیا بہ الاقتداء یلیق، آپ کی اقتداء لائق ہے۔ بہ متعلق بالاقتداء لا بیلیق، بہ متعلق ہے اقتداء کے نہ کہ یلیق کے، فإن اقتداءنا بہ علیہ السلام، اس لیے کہ ہماری آپ کی اقتداء کرنا انما یلیق بنا نہیں ہے سوائے اس کے کہ لائق ہے ہمارے، لا بہ
نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فإنہ کمال لنا، اس لیے کہ یہ ہمارا کمال ہے، لا بھی، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال۔ بہ الاقتداء یلیق بہ، جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ دو قول ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط۔ صحیح قول یہ ہے کہ یہ یلیقوں کے متعلق ہے، یعنی آپ کی اقتداء لائق ہے، اور غلط یہ ہے کہ یہ یلیقوں کے متعلق ہے، یعنی الاقتداء یلیق بہ، اقتداء آپ کے لائق ہے۔ یہ غلط اس وجہ سے ہے کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا ہمارے لائق ہے، نہ کہ آپ کے لائق، اس لیے کہ یہ ہمارا کمال ہے، نہ کہ آپ کا کمال، یعنی ہم اپنے کمال میں محتاج ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں، آپ اپنے کمال میں محتاج نہیں ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں۔ بھی جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ دو قول ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط۔ صحیح قول یہ ہے کہ یہ الاقتداء کے متعلق ہے، یعنی بہ الاقتداء یلیق، آپ کی اقتداء کرنا لائق ہے۔ غلط قول یہ ہے کہ بہ یلیق کے متعلق ہے، یعنی کہ الاقتداء یلیق بہ، اقتداء آپ کے لائق ہے۔ اب یہ غلط اس وجہ سے ہے کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا یہ ہمارے لائق ہے، نہ کہ آپ کے لائق، اس لیے کہ یہ ہمارا کمال ہے، نہ کہ آپ کا کمال، یعنی ہم اپنے کمال میں محتاج ہیں کہ آپ کی اقتداء کریں، آپ علیہ السلام اپنے کمال میں محتاج نہیں ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں۔ وحینئذ، اور اس وقت، تقدیم الظرف، ظرف کو مقدم کرنا، لقصد الحصر، حصر کے ارادے کے لیے ہے، والاشارۃ، اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، ان ملتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت، ناسخۃ، منسوخ کرنے والی ہے، لملل سائر الانبیاء، باقی انبیاء کی ملتوں کو۔ سوال کا جواب ہے، بھی معمول ہے، الاقتداء عامل ہے، عام طور پر عامل پہلے ہوتا ہے، معمول کو یہاں پر مقدم کیوں کیا؟ سوال یہ ہے، بھی معمول ہے، الاقتداء عامل ہے، عام طور پر عامل پہلے ہوتا ہے، تو یہاں بھی معمول کو مقدم کیوں کیا؟ جواب دیا، معمول کو مقدم کیا دو وجہ سے۔ نمبر ایک، تاکہ حصر حاصل ہو جائے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا ہی لائق ہے۔ نمبر دو، اشارہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت باقی انبیاء کی ملتوں کو منسوخ کرنے والی ہے۔ جواب دیا کہ یہاں پر معمول کو مقدم کیا دو وجہ سے۔ نمبر ایک، تاکہ حصر حاصل ہو جائے کہ آپ ہی کی اقتداء کرنا لائق ہے، اور نمبر دو، تاکہ اشارہ ہو جائے کہ آپ کی ملت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت باقی انبیاء کی ملتوں کو منسوخ کرنے والی ہے۔